السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور پاکستان کی قوم یہ سوال اٹھا رہی ہے۔ ایون کہ میری بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو سرونگ فوجی ہیں، ان کی طرف سے بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ دانشور ہیں، عالم ہیں، اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بزنس مین ہیں، کیونکہ ان سب کے لیے ملک بہت عزیز ہے، دین بہت عزیز ہے، اور ملک کے ریاستی ادارے بالخصوص پاک فوج بہت عزیز ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جو دین کے لیے بھی خطرہ ہے، جو ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، جو اس سماج کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس ملک کے اہم ترین اداروں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ کیونکہ یہ بات تو ہر جگہ موجود ہے کہ ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کو معاشی طور پہ تباہ کر دو۔ اب بڑی جنگیں نہیں ہوتی ہیں، اب ایٹمی طاقتیں ہیں، کئی ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کئی ملک کو جو ایٹمی طاقت نہیں ہے ان کو ایٹمی طاقت ملک سپورٹ کرتی ہے۔ تو جنگیں مسائل کا حل بھی نہیں ہے، جنگوں سے، ہتھیاروں سے ملک کو تباہ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ملک کو تباہ کرنے کے 2-3 طریقے ہیں، ان میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاشی طور پہ تباہ کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیں۔ آج لیبیا ہو، عراق ہو، مصر ہو، وہاں ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پر فوج کے ساتھ جو کیا گیا آج کیا ہے، وہی کھیل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور وہ معاشی تباہی جو 4 سال میں عمران خان کے دور میں آئی، اس سے یہ دور، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں لیا آپ نے، جب یہ تباہ ہو رہے تھے اور پوری دنیا میں ان کی رسوائی ہو رہی تھی اور پاکستان میں عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے تھے، تو ایسے موقع پہ حکومت لے کر آپ نے ان کو معصوم بنا دیا۔ اب وہ سوال اٹھتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر معاشی تباہی کیا ہو رہی ہے۔ تو بہت اندر اگر آپ جائیں اور ڈیپ میں جائیں اور ان سے بات کریں اور حقائق ہو، تو اگر ان کو 1 سال اور چھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سی پیک بند کر چکے تھے، کشمیر کا سودا کر چکے تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ چکے تھے، معیشت کو گروی رکھ چکے تھے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی تھی، اس کو چاہ رہے تھے کہ وہ بلیک لسٹ ہو جائے اور اس کے بعد پاکستان کے ایٹمی اثاثے کی طرف جانا تھا، کیونکہ پاکستان کے کئی اہم اثاثے تو انہوں نے مثلاً گروی رکھ دیے تھے۔ تو ایک ایٹمی صلاحیت تھا، اس کی طرف جانا تھا۔ تو اس سے پہلے ریاست بچاؤ اور سیاست خراب کرو کے بنیاد پر یہ آ گئے۔ تو ہم جب یہ سنتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں بالکل صحیح آیا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے معاشی طور پر تو وہ مقام نہیں کر سکے، اب وہ ایک دوسرے ٹارگٹ کے اوپر یہ فتنے کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس فوج کو کمزور کر دیا جائے، فوج کے سامنے عوام کو کھڑا کر دیا جائے، فوج کو بدنام کر دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے سلسلے میں پی ٹی آئی کا کس طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو ناصور کو گرفتار کیا، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، آج اس کو گرفتار کیا، اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ اس پہ بغاوت کا مقدمہ جو قائم ہوا ہے، اس کو پھر کسی بنیاد پر چھوڑ نہ دے، کوئی مصلحت پسندی پہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فوج کو کے سپہ سالار کو گالی دیں، ہم فوج کو گالی دیں، ہم مسجد نبوی میں مسجد نبوی کی توہین کریں، ہم جو کچھ بھی کریں، ہم انٹچیبل ہیں۔ ایون کہ ہم شہداء کے کو جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے، ان کے پرچے اڑا دیں، تذلیل تضحیک کریں، بے حرمتی کریں ان کی، ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بقول ان کے کہ ہمارے پاس پاکستان کی عوام کی طاقت ہے، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پاس چند یوتھیاز، چند ہزار جو فین کلبز ہیں وہ ہیں، 20 سے 15 ہزار، 10 ہزار لوگ ان کے ہیں جو جلسے جلوسوں میں آتا ہے 22-25 کروڑ کی عوام سے۔ ابھی دیکھیے پتہ چل جائے گا کہ یہ زیادہ ہیں، حالانکہ پنجاب میں بھاگے ہیں، یہ اسلام آباد سے لاہور گئے ہیں، اور لاہور میں یہ اب جلسہ کر رہے ہیں 13 مارچ کو، اور دکھانا چاہتے ہیں کہ جی بہت بڑی تعداد عوام کی آ رہی ہے، بلکہ وہاں پوری سرکاری وسائل استعمال ہو رہا ہے، اور سرکاری افرادوں کو کہا گیا ہے کہ جی وہ جلسوں میں آئیں۔ تو پنجاب میں بہت بڑے سرکاری افراد ہیں، پتہ ہے آپ کو، چلیں بھائی آپ 50,000 کا جلسہ کر لیں گے،
1 لاکھ کا کر لیں گے تو کیا 1 لاکھ افراد ہی پاکستانی ہیں؟ پورا ملک ہے؟ اول تو یہ کر نہیں سکیں گے، لیکن اگر کر بھی لیا تو یہ پھر یہ دعویٰ کریں گے۔ دوسری طرف تحریک لبیک ریلی کرنے جا رہی ہے 13 اگست کو، اب اس میں لاکھوں افراد ہوں گے جو اینٹی فتنے ہیں، جو اس فتنے کے خلاف ہیں، کیونکہ اسی فتنے نے ان کے کئی لوگوں کو شہید بھی کیا ہے۔ تو اب ان کا موازنہ کر لیجئے، اگر آپ کے ساتھ 50,000 25,000 10,000 کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم ہے، تو ان کے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ جو اترتے ہیں ریلی میں، تو پھر ان کے ساتھ تو پھر پاکستان بھی ہے اور میرا خیال ہے اور بھی ملک کے لوگ ہیں۔ مثلا موازنہ اگر اس بنیاد پہ ہے کہ افرادی قوت کس کے ساتھ ہے، تو پھر افرادی قوت تو تحریک لبیک ابھی نکلے تو بہت بڑی تعداد میں ہو جائے گی، اور الطاف حسین پاکستان آ جاتے ہیں، کسی کو برا لگے یا غلط صحیح لگے، اگر الطاف حسین پاکستان میں اترتے ہیں تو آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد لوگوں کی کھڑی ہو جاتی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر واپس پاکستان آتے ہیں تو دیکھیے گا کتنی بڑی تعداد لوگوں کی کھڑی ہوتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب جلسہ کرتے ہیں تو ان کی تعداد آپ سے دگنی تگنی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتے کہ پوری ملک کی عوام میرے ساتھ ہے، چند ہزار۔ اور آپ کے جلسوں میں یہ بات اسٹیبلش ہے کہ ویڈیو کے ذریعے کہ اگر 50,000 فرض کیجئے آپ کے جلسوں میں لوگ آ گئے تو 25,000 وہ ہوتے ہیں جو تماشبین ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اٹھا کے ویڈیوز، اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ سمجھتے ہیں ہم انٹچبل ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، حالانکہ عمران خان کے ارد گرد تلواریں 3 لٹک چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کوئی مائی کلال اس کو کر کے دکھائے، ان کو نااہل کر کے دکھائے۔ ایک کہتا ہے کہ ملک کے جو ہیں وہ طاقتور طبقے ان کو سزا دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا طاقتور طبقہ اوپر اللہ کے عمران کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ عمران کے ساتھ ہوتا تو عمران کو اتنی ذلت اور رسوائی مل رہی ہوتی؟ فارن فنڈنگ کیس میں ایک آئینی ادارہ یہ مہر لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ خائن ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ خیانت دار ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکوؤں کا ڈاکو ہے۔ کیا ایک آئینی ادارہ یہ مہر لگا رہا ہوتا اگر اللہ کی مدد ہوتی تو؟ لیکن ان کی آنکھوں میں پٹی پڑی ہے، یہ وہ قوم بن گئی ہیں کہ یہ ان کو اگر بقول ان کے اپنے لیڈر کے خدا بھی آ کے سمجھائے تو ان کو نہیں سمجھا سکتا۔ تو یہ ایک فین کلب عمران خان کے ساتھ ہے، اس فین کلب کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں جو ہوں ریاست کو فتح کر لوں گا، حکومت کو فتح کر دوں گا، میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، اور ان کے چند لوگ یہی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ریاست اور حکومت نے ابھی صحیح معنوں میں آپ کے خلاف کارروائی شروع نہیں کی ہے جو ماضی کی ریاست اور حکومت نے کی ہے۔ اگر اس کا 5% بھی ریاست اور ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کا تو پرخچے اڑ جائے۔ اور جس طرح 4 سال میں آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پوری طاقت لگائی، اس کا اگر 15% بھی موجودہ حکومت لگا دے تو آپ تو بھاگتے پھریں گے، اور دھمکیاں اتنی بڑی بڑی۔ تو اس ناسور کو گرفتار کیا گیا، صحیح کیا، یہ فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اور ان کے لیڈر جو لوگ بھی ہیں۔ اس ناسور کو گرفتار کر کے اس کو عبرت کا نشان بنائیں، اس کے اوپر جو مقدمہ بغاوت کا آپ نے لگایا ہے تو اس کو اس بغاوت کے مقدمے میں فٹ کریں، یہ پورا فٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے، میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر ریاست نے، فوج نے، عدلیہ نے، حکومت نے ان ناسوروں کو، ان فتنوں کو، ان شر کو اگر عبرت کا نشان نہیں بنایا تو یہ اب آپ کی کمزوری سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ آگے جائیں گے، جو نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے دین کے لیے اچھا ہے، نہ ہماری قوم کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے نظام کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ ہمارے اداروں کے لیے اچھا ہے۔ یاد رکھیے، تو عبرت کا نشان بنائے۔ عمران خان تو عبرت کا نشان بننے والے ہیں۔ 3 تلواریں لٹک رہی ہیں، تینوں تلوار بہت تیز ہے، سارے پروف ثبوت ہے، ایک آئینی ادارے نے مہر لگائی ہوئی ہے، اور اب ان کو بچت کے لیے پھر یہ امید ہے کہ ہمیں وہی 3 جج جو ہیں بچائیں گے، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے وہ حالات نہیں ہیں۔ حکومت کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اگر وہ ریفرنس داخل کر دے تو یہ تو ان لوگوں کی تو چھٹی ہو جائے۔ بہرحال وہ حالات نہیں ہیں۔
تو اس لیے عمران خان صاحب کی تینوں تلوار نشانے پہ لگنے والی ہے، اور عمران خان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. اور یہ ایک طرف، دوسری طرف FIA جو ان کے ان تمام اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جہاں تک وہ پہنچ گئی ہے، جو میری اطلاعات ہے، ایک بہت اہم ذرائع سے، ایک بہت اہم افسر سے ہماری بات ہوئی ہے کہ مینیجر اور پرسنل سیکرٹری بہت کچھ بتا دیں گے. ایسی چیز مل گئی ہے جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا. اب پتہ چل جائے گا یہ پیسے کہاں گئے ہیں، سارے جتنے بھی آئے ہیں. تو چوری بھی پکڑی جا رہی ہے، میگا کرپشن بھی ہے، آپ کے منی ٹریل بھی مانگی جائے گی، اس کے علاوہ آپ کے منی لانڈرنگ بھی ثابت ہو رہی ہے. اور میں نے ابھی پچھلے دنوں 4-5 سوال اٹھائے. میں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ جو آپ نے ریاض ملک کو واپس کیا، جو UK نے دیا تھا، ایک مشت آپ نے سائن کیا. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہے، تو کیوں کیا؟ وہ جو 5 فرح گوگی اور بشرا بی بی کو جو آپ نے وہ جو زمین دی، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ پکڑی جا رہی ہیں. ابھی تو یہ وہ حکومت ہے جو کہ معاشی طور پر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے، اس کی توجہ زیادہ ادھر ہے، احتساب پہ اتنی نہیں ہے. سوچیں، اس کے باوجود آپ کی یہ ساری چیزیں پکڑی جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کر لیں جلسہ. شہزاد اکبر کو گرفتار کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. شہزاد افضل کو پاکستان لایا جا رہا ہے. شہزاد افضل کو بہت جلدی شہزاد اکبر کو پاکستان لا کر، کیونکہ اب اس کیس میں بھی شہزاد اکبر ہیں، کیونکہ جو پیسہ منی لانڈرنگ ہوا ہے یہاں سے پاکستان، فرح گوگی لے گئی ہیں، اس میں شہزاد اکبر انوالو ہے. میں بتا دوں FIA کے چند لوگ انوالو ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. اعظم خان اس میں انوالو ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. تو اب ان کو دائرے میں لانا ہے. شہزاد اکبر آئیں گے تو سب کچھ بتائیں گے. اور وہ میں بالکل آج لکھ کے، جس دن شہزاد اکبر گرفتار ہوئے وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اعظم خان بھی اس کے بعد جو گرفتار ہوں گے تو وعدہ معاف گواہ بنیں گے. پتہ چلے گا عمران خان نے کیا کیا کھیل کھیلا ہے. عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل نہیں پتہ چلے گا. تو چیزیں بالکل سامنے آ چکی ہیں. اب اس سلسلے میں ایکشن شروع ہو گیا. اور اس ناسور کو، اور ایسے ناسور کو جنہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستانی فوج کو اور عدلیہ کو اور پاکستانی قوم کو اور یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بزدل ہیں، ان کو ہم چیخیں گے، چلائیں گے اور میڈیا میں بیٹھ کے دھمکیاں اور تڑیاں دیں گے اور ان کو توڑنے کی بات کریں گے، ان کے اوپر سنگین الزام لگائیں گے، ان کی تذلیل اور تضییق کریں گے، تو یہ ڈر جائیں گے. تو یہ ایک بڑا تبدیلی ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، جس پنجاب میں یہ جلسہ کرنے گئے ہیں، یہ ان کا آخری جلسہ ہوگا. چند ہفتوں میں پرویز الہی کی حکومت کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے. پوری تیاری ہو رہی ہے اس کی، اور قانونی اور آئینی طور پہ ہوگی. اور یہ بات پرویز الہی کو بھی علم ہے، اگر ان کو نہیں ہے تو ان کے قریبی ذرائع کو بھی علم ہے کہ پنجاب حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے، وہاں پھر PDM کی حکومت ہے. تو جو چیزیں بچانے کے لیے، کرپشن کو وہاں سے غائب کرنے کے لیے، فائلوں کو غائب کرنے کے لیے جو گیم کھیلا گیا تھا، اس میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں سب سیف کر لی گئی ہیں. اور جیسے ہی PDM کی حکومت آئے گی، وہ تمام چیزیں پھر باہر آئیں گی، گویا چاروں طرف سے. اور یہ جو عمل ہوا ہے، یہ عمل ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ کل یہ چھوٹ جائے. اور عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی تضییق اور تذلیل اور ان کی بقا بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ اس ملک کی فوج مضبوط ہو، اس ملک کے آئین مضبوط ہو، قانون اور انصاف مضبوط ہو. تو ملک کا بقا ہے تو ان کے پوسٹ کا بقا ہے. تو یہ نہ کریں کہ رات کو عدالت کھولیں اور ضمانتیں دینے شروع کر دیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے انصاف کا تدارک ہونا چاہیے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.